آج ہم جوائس مائر کی کتاب لیونگ بیونڈ یور فیلنگز پر بات کرنے والے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جذبات کی غلامی سے آزادی کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سوال، وہ سوال جو اس کتاب کی جان ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں یا ہمارے جذبات ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں؟ یہی سوال ہمیں کتاب کے ایک بہت بڑے اور اہم خیال کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے احساسات کا عظیم جھوٹ، ایک ایسی غلط فہمی جس میں ہم میں سے اکثر لوگ جیتے ہیں۔ اچھا، یہاں دو الگ الگ نظریے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ہم سب عام طور پر سوچتے ہیں کہ بھئی جو ہم محسوس کر رہے ہیں وہی سچ ہے، فیلنگز ہی حقیقت ہے۔ لیکن جوائس مائر اس کے بالکل الٹ کہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ احساسات تو بس سینسیشنز ہیں جو اکثر ہمیں دھوکہ دے سکتی ہیں، یہ حقیقت نہیں ہوتی۔ اگر ہم سائنسی نظر سے دیکھیں نا تو جذبات اصل میں ہیں کیا؟ یہ ہمارے جسم کے کیمیکل ری ایکشنز ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں ہمارا جسم ہارمونز ریلیز کرتا ہے، جیسے خوف میں کورٹیسول، خوشی میں ڈوپامین۔ تو یہ چیزیں بالکل نیچرل ہیں، ضروری بھی ہیں، لیکن یہ حقیقت کا پیمانہ نہیں ہے، یہ صرف ہمارے جسم کا ایک رسپانس ہے۔ اب گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ گڑبڑ اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک فلاڈ لاجک ہماری سوچ پر قبضہ کر لیتی ہے۔ ہم ایک احساس سے شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پر مجھے لگ رہا ہے کہ میں ناکام ہوں۔ اب یہ صرف ایک احساس ہے، ایک فیلنگ ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس احساس کو سچ مان لیتے ہیں اور نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اس لیے میں ہوں ہی ناکام۔ بس یہ وہ لمحہ ہے جہاں جذبات ہماری زندگی کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک احساس ہماری پہچان بن جاتا ہے۔ تو چلیں اس کو تھوڑا اور کھولتے ہیں اور ان 5 بڑے جذباتی فریبوں کو سمجھتے ہیں جو اکثر ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا دھوکہ ہے خوف۔ جوائس میئر اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست لفظ استعمال کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں فیئر کا مطلب ہے فالس ایویڈنس اپیئرنگ ریئل، یعنی ایسی جھوٹی گواہی جو بالکل سچی لگے۔ یہ مستقبل کا ایک ایسا ڈر ہے جسے ہم اپنے آج میں جی رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے غصہ۔ اب غصے سے نمٹنے کے 2 بہت ہی غلط طریقے ہیں۔ ایک ہیں ایکسپلوڈر لوگ جو سارا غصہ دوسروں پر نکال دیتے ہیں، دوسرے ہیں سپریسر جو اسے اندر ہی اندر پیتے رہتے ہیں۔ دونوں ہی راستے نقصان دہ ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ غصے کو سمجھا جائے اور پھر سمجھداری سے اسے حل کیا جائے۔ پھر آتی ہے اداسی، اور یہاں اداسی اور ڈپریشن میں فرق سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اداسی ایک وقتی جذبہ ہے جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن جب ہم اسی اداسی کو اپنی پہچان بنا لینا تو یہ ایک مستقل ذہنی بیماری یعنی ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر آتے ہیں جرم اور شرمندگی کے احساسات۔ یہ وہ زنجیریں ہیں جو کسی بھی انسان کو اس کے ماضی میں جکڑ کر رکھتی ہیں۔ یہ ایک ایسی جذباتی جیل بنا دیتی ہیں جس سے نکلنے کی صرف ایک ہی چابی ہے، اور وہ ہے معافی، خاص طور پر خود کو معاف کرنا۔ اور آخر میں حسد اور موازنہ، یہ خوشی کے قاتل ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، یہ ہمیں ہمیشہ اس چیز پر فوکس کرواتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، بجائے اس کے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ چیز اندر سے انسان کو کھا جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان سارے جذباتی فریبوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اب ہم اس کتاب کے سب سے طاقتور حصے کی طرف آ رہے ہیں، یعنی آزادی کا فارمولا۔ جوائس میئر کے مطابق صحیح ترتیب یہ ہے: سب سے پہلے آتا ہے آپ کا دماغ، یعنی عقل مندی سے سوچنا، پھر آتا ہے آپ کا ارادہ، یعنی ایک فیصلہ کرنا، اور آخر میں آتے ہیں جذبات جو آپ کے فیصلے کو خود بخود فالو کریں گے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس ترتیب کو بالکل الٹا کر دیتے ہیں، اور یہ جو قول ہے نا، یہ اس پورے خیال کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ ڈر لگ رہا ہے؟ لگنے دو، پھر بھی کام کرو۔ اداس ہو؟ کوئی بات نہیں، آگے بڑھو۔ تھکے ہوئے ہو؟ لیکن کوشش جاری رکھو، یعنی عمل کو آپ کے احساسات سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ موٹیویشن پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ موٹیویشن تو ایک احساس ہے، آج ہے کل نہیں۔ اصل چیز ہے ڈسپلن، یعنی وہ کام کرنا جو ضروری ہے، چاہے دل کر رہا ہو یا نہیں۔ اچھا، تو جب کوئی اس طریقے سے جینا شروع کرتا ہے تو اس کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ احساسات سے آگے کی زندگی میں اصل میں ملتا کیا ہے۔
اس کا عملی اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ رشتے بہتر ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیریئر میں ترقی ہوتی ہے کیونکہ ہم خوف کے باوجود قدم اٹھاتے ہیں۔ خود ترسی سے نکل کر ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے اور ایک روحانی سکون بھی ملتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس ایک جملے میں سما جاتا ہے جو اس کتاب کا نچوڑ ہے: آپ کے جذبات آپ کے مالک نہیں، آپ ان کے مالک ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے، آج وہ کون سا احساس ہے جس سے اوپر اٹھ کر کوئی اہم